مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 8ویں پارے کی ابتدا ولو اننا نزلنا کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ 8ویں پارے کے ابتدائی 7 رکوع سورہ انعام پر مشتمل ہے، جبکہ بقیہ پارہ سورۃ الاعراف کے بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حلال و حرام جانوروں کا ذکر فرمایا کہ وہ جانور جن کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ کھاؤ، اور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رسالت اس کی جانب سے ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس عظیم عہدے کا سزاوار ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ نبوت و رسالت کی عظمت کسے عطا کرنی ہے۔ ہدایت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے لیے اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے بچوں کو اپنی بے وقوفی اور جہالت کی بنا پر قتل کر دینے کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی، اور ایسا کرنے والوں کے خسارے اور سخت سزا کی وعید سنائی۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر کیا گیا ذبیحہ۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ان 10 انتہائی اہم احکامات کا ذکر کیا جن کا ذکر اس سے پہلے تورات میں بھی کیا جا چکا ہے، یعنی شرک سے اجتناب کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، فحاشی اور بے حیائی سے بچو، چاہے کھلی ہو یا پوشیدہ، ناپ تول میں زیادتی نہ کرو، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرو، عدل و انصاف کرو اور تقوی اختیار کرو کہ یہی مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ 8ویں پارے کے نصف یعنی سورہ انعام کے آخر میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین فرماتا ہے۔ اس بات کا ذکر فرماتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک اپنے کیے کا یعنی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پارے کے درمیان سے سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اہمیت و فضیلت کا ذکر فرماتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور کیسے ابلیس نے اللہ کے حکم کے مطابق آدم کو سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کہ کیسے انہوں نے اپنے پروردگار کے حضور مغفرت و بخشش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا فرمایا جس سے وہ اپنے جسم کو چھپاتا اور اس کی زیب و زینت میں اضافہ کرتا ہے، اس کا ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے شرک اور مشرکین کی سخت مذمت بیان کی اور ایک مثال دی کہ ان کا بچنا محال اور ناممکن ہے، جیسے کسی کو کہا جائے کہ وہ سوئی کے ناکے سے کسی اونٹ کو گزارے۔ اصحاب الاعراف کا ذکر کیا گیا۔ جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار کا ذکر کیا گیا جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو 900 سال دعوت حق دی، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ان پر پانی کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی انکار کیا تو ایک ہولناک کڑک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بدکاری کے لیے ہم جنس پرستی کو شعار بنایا تو ان پر پتھروں کی برسات کر دی گئی۔ اور پھر اہل مدین کا ذکر کیا گیا کہ کیسے وہ لوگ ناپتول میں زیادتی کرتے، ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے روکا مگر وہ باز نہ آئے تو کیسے ایک دل دہلا دینے والے عذاب نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔